اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا استاد شیخ محمد سعید ماسٹر ایچ ایس گنٹو بترا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 2 کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ پہلے اس غزل کے اشعار میں لائے میں پڑھوں گا، اس کے بعد ان اشعار کی توضیح اور تشریح کروں گا۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا، چھا گیا تھا شہر میں افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، ایک صدا گونجی مکان میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا۔ تو اب اس غزل کے اشعار کی ہم توضیح اور تشریح کریں گے۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ شاعر قاری سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسا کوئی موسم نہیں تھا جس موسم کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں، اور کیونکہ میری آنکھوں نے ایسا کوئی منظر ہی نہیں دیکھا جن مناظر کی وجہ سے میرا دل بال بال ہو جائے، میرا دل بھاگ بھاگ ہو جائے، میرا دل مسرت سے پر ہو جائے، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر تھا۔ کہتے ہیں ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت تھی، پریشانیاں تھیں، پرچھائیوں کا مطلب ہے پریشانیاں تھیں، مصیبت تھی، ہر طرف سے غم اور سناٹے کا عالم تھا، اور ان پرچھائیوں سے میں دور بھاگنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان پرچھائیوں سے اپنا دامن کھینچ لوں، لیکن میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ ان پرچھائیوں، ان مصیبتوں، ان مظالم کو دور کرنے کے لیے، ان مظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کاش میرے پاس کوئی پتھر ہوتا تو ان ظالموں کو میں بھگا دیتا جو ظلم کرتے تھے۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ خواب جو تھے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ یعنی خواب میں جس چیز کو میں دیکھتا تھا، جو ہی میں اس کو چھوتا تھا، وہ چیز ہوتی ہی نہیں تھی۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، اس لیے ہمارے خوابوں کی حقیقت عجیب و غریب ہے، کیونکہ جس چیز کو میں خواب میں دیکھتا تھا، چھوتا تھا، تو وہ چیز وہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ چھا گیا تھا شہر میں افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ شہر میں مصیبت کی کیفیت ہے، شہر میں غم کی کیفیت ہے، شہر میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ چھا گیا تھا شہر میں افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ چاند کو
چھت پر چاندنی رات میں چاند کا مشاہدہ کرنا، اور وہ بھی چھت پر، مکان کے چھت پر، کتنا خوبصورت منظر ہوا. لیکن چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا. جب چاند نکلا تو چھت پر کوئی تھا نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے شہر میں ایسے حالات ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے ہم کوئی بھی چیز انجوائے نہیں کر سکتے. ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، مکان کے اندر بہت دیر تک چیخیں اور پکاریں تھیں، آہو پھگان تھی. اور ان آہو پھگان کی وجہ سے میرا دل جو تھا، شاعر کہتا ہے میرا دل جو تھا وہ ایک عجیب کیفیت میں گرفتار ہو گیا. تو کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. میں کہتا تھا، ہمدم کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جب کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. ایک صدا گونجی مقام دیر تک، جب مقام میں بہت دیر تک یہ چیخیں اور پکارے میں نے سنی. کیا ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. جب ہم دروازے پہ آ گئے تو دروازے پہ کوئی نہیں تھا. دروازے پہ آنے کے بعد بھی مکان میں دیر تک چیخیں اور پکارے تھے. یہ کشمیر کے حالات کے بارے میں شاعر نے ایک بہترین تصویر کھینچی ہے کہ مکان میں صدائیں تو گونجتی تھی، مصیبت کی، پریشانی کی، آہو پھگاں تھی، لیکن جب دروازے پہ آدمی آ جاتا ہے، جب ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھا آج کے حوالے سے غزل نمبر 2، شبیب رضوی کی غزل ہے. تو اس کے 5 اشعار جو تھے اس کی ہم نے تشریح اور توضیح کی. انشاءاللہ دوسرے کلاس میں ہم آپ سے پھر مخاطب ہوں گے. دیجیے اپنے میزبان، اپنے استاد شیخ محمد سید کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.